رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستاں مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستاں مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں سے۔ پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ ایک نبی تھا، ایک مسلمان تھا، اسی اعتبار سے یہ ملک مسلمانوں کا آبائی ملک ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اس ملک کی زمام کار اور حکومت و سیادت چلی گئی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، صدق اللہ العظیم۔ ہمیں بھی یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی، کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاء اپنا۔ ناظرین، ہندوستان کا مورخ جب بھی اپنے قلم کو حرکت دے گا، یقیناً وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ برسہاں برس سے مسلمانوں کا ہندوستان سے ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے، اور برسوں سے یہ مسلمانوں کی فرودگاہ اور آماجگاہ رہی ہے۔ یہاں کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کی محبت و الفتوں کا گواہ ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ملک سے مسلمانوں کی محبتوں کی داستانیں کوئی صدی دو صدی پر محیط نہیں، بلکہ ان کی داستان مہر و وفا اور داستان عشق و محبت اتنی قدیم اور پرانی ہے کہ جس کی ہمسری کا کوئی قوم دعویٰ نہیں کر سکتی۔ آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہوا، پھر روح پھونکی گئی اور خدا کا تکوینی نظام قائم ہوا، اور خاص نظام کے تحت رب العالمین نے اس جنتی انسان کو دنیا میں اتارنے کا انتظام کر دیا۔ خدا کا یہ تکوینی نظام انسان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اس معمورے میں بھیجنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب عمل میں آیا وہ یہی سرزمین ہند ہے۔ یعنی انسان اول نے جس سرزمین پر قدم رکھا وہ یہی سرزمین ہند ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ ایک نبی تھا، ایک مسلمان تھا، اسی اعتبار سے یہ ملک مسلمانوں کا آبائی ملک ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب دنیا کا نگار خانہ مرتب ہوا اور انسانی آبادی جس طرح ترقی پذیر ہوتی گئی، تب سے لے کر آج تک اس سرزمین سے مسلمانوں کا ایک خاص تعلق رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں نے اس ملک کی قسمت ہی بدل دی، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا، اس کے مقدر چمکا دیے، اور دنیا کے نقشے پر ایک مہان اور وشال ملک بنا کر قائم کر دیا۔ 1100 سال تک مسلمان اس ملک میں سکہ رائج الوقت بن کر چمکتے دمکتے رہے۔ مسلمانوں کے دور عروج میں بھارت خوب ترقی پاتا رہا، علوم و فنون کے مکاتب اور دیگر علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے رجال کار یہاں موجود ہوئے۔ یہ واقعہ ہے کہ بھارت مسلمانوں کے دور میں بڑا پھلا پھولا اور برگ و بار لایا، مگر شومی قسمت اسے مسلمانوں کی آزمائش کہیں یا عمل بد کی پاداش کا نتیجہ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اس ملک کی زمام کار اور حکومت و سیادت چلی گئی، مسلمان حکومت سے بے دخل کر دیے گئے۔ یہ لرزہ خیز داستہ ہے جس کو میری زبان آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکے گی، قلم کو یارہ نہیں کہ وہ اس کو رقم کر سکے۔ سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی بھی عیاری دیکھ، انگریز سفید فام کی عیاری مسلمانوں کی سادگی پر غالب آ گئی، اور غدار ضمیر فروشوں کی ریشہ دوانی سے مسلمانوں کی ساخت برباد ہو گئی، اور انگریز اس ملک کا غاصب یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹا۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستاں مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستاں مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں سے۔
ناظرین، یہ پرانی زمین اور بوڑھا آسمان گواہ ہے کہ انگریزوں نے کیا ستم ڈھایا، ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ کیسا ناروا سلوک جاری کیا۔ کالے پانی کی سزائے تجویز ہوئی، کال کوٹریوں میں بے یار و مددگار بن کر دیا گیا، اور نہ جانے کیسی کیسی سزائے انتخاب میں آئی۔ تاہم بھارت کے واسیوں اور بالخصوص مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ وہ کون تھا جس نے اپنے بیٹوں کے سر ناشتے کے دسترخوان پر دیکھے؟ چشم فلک نے کبھی مالٹا کی در و دیواروں کو دیکھا، کبھی چاندنی چوک دہلی میں لٹکتی ہوئی لاشوں کو دیکھا، تو کبھی کالے پانی کی سزاؤں کو دیکھا۔ شاملی کے میدان میں ہم نے ہی خنجر آزمائی کی، بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر ہم ہی مدفون ہوئے، ہم نے ہی سراج الدولہ بن کر انگریزوں کو ناکو چنے چبائے، حیدر علی اور ٹیپو سلطان بن کر انگریزوں کا جینا دوبر کر دیا، مگر آج گلشن ہند کو تاراج کرنے کا منصوبہ بنانے والے مسلمانوں کی قربانیوں کو کل عدم قرار دے رہے ہیں، اور ہندوستان میں نفرتوں کی آگ لگانے میں مصروف ہے، اور آج نفرتیں سر چھڑ کر بول رہی ہے۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔